میرے شوہر روزانہ رات کو اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیتے تھے اور ساس کہتی تھی کہ وہ دفتر کا کام کر رہے ہیں، انہیں تنگ مت کرنا۔ میں بڑی پریشان تھی کہ آخر ایسا کون سا کام ہے۔ سچائی جاننے کے لیے ایک رات میں نے روشن دان کے قریب اپنا موبائل رکھ کر ویڈیو ریکارڈنگ لگا دی۔ اگلی صبح جب میں نے چھپ کر وہ ویڈیو دیکھی تو میری سانسیں رک گئی، کیونکہ وہ دفتر کا کام نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ اور میری ساس مل کر۔ جب سے میری شادی اس گھر میں ہوئی ہے، میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے فرائض کو پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ نبھاؤں اور ہر رشتے کو اس کا جائز مقام دوں تاکہ گھر میں سکون اور محبت کا ماحول قائم رہے۔ لیکن میرے تمام تر خواب اور امیدیں اس وقت ٹوٹ کر بکھرنا شروع ہو گئی جب میں نے اس گھر کا ایک ایسا انوکھا اور پراسرار دستور دیکھا جس نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی جیسے جیسے آسمان پر رات کی سیاہی پھیلنے لگتی ہے، میرے دل کے اندر ایک انجانا سا خوف اور بے چینی بھی بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ مجھے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اب وہ پہر قریب آ رہا ہے جب اس گھر کی فضا ایک پراسرار خاموشی میں تبدیل ہو جائے گی اور میرے حصے میں صرف سوال اور بے بسی رہ جائے گی۔ ہر روز کی طرح آج کا دن بھی اپنے معمول کے کاموں میں گزر گیا تھا۔ میں نے سارا دن گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانے پکانے میں گزار دیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید آج کی رات پچھلی راتوں سے مختلف ہو۔ شاید آج میرے شوہر کے پاس میرے لیے کچھ وقت ہو اور ہم ایک عام میاں بیوی کی طرح بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔ لیکن میری یہ امید شام ہوتے ہی اس وقت دم توڑنے لگی جب میرے شوہر گھر واپس آئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ اور الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کسی سے کوئی خاص بات نہیں کی اور سیدھے جا کر چارپائی پر لیٹ گئے۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید کام کا بوجھ زیادہ ہوگا، اسی لیے میں نے انہیں تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رات کا کھانا تیار ہونے کے بعد میں نے دسترخوان بچھایا اور سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ میری ساس جو دن بھر مجھ سے عام طریقے سے بات کرتی ہیں، رات ہوتے ہی ان کا رویہ بھی یکسر تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ایک پہرے دار کا روپ دھار لیتی ہیں۔ ہم سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ دسترخوان پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جس میں صرف برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر خاموشی سے لقمے توڑ رہا تھا اور اس کی نظریں دسترخوان پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کھانے کی تعریف یا برائی کی، جیسے اس کا ذہن کسی اور ہی دنیا میں الجھا ہوا ہو۔ میں بار بار اس کے چہرے کو دیکھتی اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی پریشانی کو پڑھنے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے وہاں صرف ایک گہرا راز دکھائی دیتا جسے جاننا میرے لیے ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور بنا کوئی بات کیے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں کا رخ سیدھا اس کمرے کی طرف تھا جو گھر کے ایک کونے میں واقع تھا اور جس کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی تھیں۔ اس کمرے کو اس نے اپنا ایک خاص ٹھکانہ بنا لیا تھا جہاں رات کے وقت کسی کا بھی جانا سختی سے منع تھا۔ اس کے چلنے کی آواز پورے دالان میں گونج رہی تھی اور میں اپنی جگہ کھڑی بے بسی سے اس سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا، اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ آواز آئی جو میرے دل پر کسی تیز دھار آلے کی طرح چلتی ہے، یعنی اندر سے کنڈی لگائے جانے کی آواز۔ یہ آواز محض لکڑی اور لوہے کے ٹکرانے کی نہیں تھی، بلکہ یہ دیوار کی علامت تھی جو میرے اور اس کے درمیان کھڑی کر دی گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد گھر میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی، لیکن میرے دماغ میں خیالات کا ایک طوفان مچ گیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر ایک انسان روزانہ رات کو اس طرح کمرہ اندر سے
बंद करके क्या करता है? अगर वो वाकई दफ्तर का काम करता है तो फिर दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है? और अगर कोई और अहम काम है भी तो बीवी को भी करीब आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? इन सवालों ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मैंने इस फैसला किया कि आज मैं इस बंद दरवाजे के करीब जाकर ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर अंदर माजरा क्या है। मैंने अपने कदमों को हरकत दी और नहायत आहिस्तगी के साथ इस कमरे की तरफ चलना शुरू किया। मेरे कदमों की कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे डर था कि कहीं इसकी धक धक मेरी सांस तक न पहुंच जाए। मैं अभी चंद कदम ही चली थी कि मेरी नज़र दलान के दूसरे कोने पर पड़ी, जहाँ मेरी सास एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसकी नज़रें मसलसल इसी बंद कमरे के दरवाजे और मुझ पर जमी हुई थी। जैसे ही उन्होंने मुझे इस कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए देखा, वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी और मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर एक सख्त और गुस्से वाला तासर था, जिसने मुझे एक लम्हे के लिए खौफजदा कर दिया। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से मुझे रोका और इंतहाई सख्त और धीमे लहजे में मुझसे कहा कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब वो अंदर होता है तो इसके करीब भी मत जाया करो। वो दफ्तर का बहुत अहम और बारीक काम कर रहा है और उसने मुझे ख़ास तौर पर ताकीद की है कि कोई भी उसे तंग ना करे और ना ही कोई शोर करे, ताकि इसकी तवज्जो ना बटे। इसीलिए तुम सीधी तरह यहाँ से वापस चली जाओ और उसे अपने काम करने दो। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल मज़ीद दुख से भर गया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा कि मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि इसे पीने के लिए पानी या चाय की ज़रूरत तो नहीं है। आखिर मैं इसकी बीवी हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका ख्याल रखूँ। लेकिन मेरी सास ने मेरी एक बात ना सुनी और अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब उसे कुछ खाना पीना होगा तो वो खुद बाहर आकर मांग लेगा। तुम उसकी फ़िक्र करना छोड़ दो और जाकर अपना काम करो। उनके इस सख्त रवैये और गैर मुतवक्को जवाब ने मेरे अंदर की सारी हिम्मत को तोड़ दिया। मैंने उनकी आंखों में देखा, जहाँ कोई नरमी या हमदर्दी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक सख्त पहरेदार की तरह की चौकसी थी, जो अपने किसी भी बहुत बड़े राज को छुपाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हो। इससे पहले कि मैं मुड़कर वापस जाती, मेरे जहन में अपनी शादी के इब्तदाई दिनों के मनाज़र घूमने लगे, जब मैं एक नई दुल्हन की हैसियत से इस घर की दहलीज पार करके अंदर आई थी। तब मुझे हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही थी और मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा अब सुकून और मोहब्बत के साए में गुजरेगा। लेकिन किसे मालूम था कि ये खुशियाँ महज एक शराब साबित होंगी और मुझे एक ऐसे घर में कैद कर दिया जाएगा जहाँ के लोग अपने ही बनाए हुए हॉल में बंद हैं और मुझ जैसी बाहर से आने वाली लड़की, इनके लिए इनके दिलों और कमरों के दरवाजे हमेशा बंद ही रहेंगे। मैं इसी शशोपंज में खड़ी रही कि क्या मुझे अपनी सास के सामने बगावत कर देनी चाहिए और उनसे साफ अल्फाज में ये पूछ लेना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा दफ्तरी काम है जो दिन की रोशनी में ख़त्म नहीं होता और रात के अंधेरे में बंद कमरे की कुंडी लगाकर शुरू हो जाता है। मेरे अंदर का गुस्सा और उलझन मुझे उकसा रहे थे कि मैं आगे बढ़कर इस कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दूं। लेकिन फिर मैंने अपनी सास के चेहरे की तरफ देखा। उनके खड़े होने का अंदाज़ इस कदर जरहाना था कि मुझे लगा अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो घर में कोई बहुत बड़ा हंगामा कर देंगी और मैं किसी शरीफ घराने की बेटी होने के नाते किसी भी किस्म के तमाशे से बचना चाहती थी। मुझे अपने वालिदैन की वो नसीहतें याद आने लगी जो उन्होंने मुझे रुखसत करते वक्त की थी कि बेटी, अब यही तुम्हारा घर है और तुमने हर हाल में सब्र
اور برداشت سے کام لینا ہے، بڑوں کی بات ماننی ہے اور گھر کا سکون برباد نہیں ہونے دینا۔ ان نصیحتوں نے میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو بیڑیاں پہنا دیں اور میرے اندر اٹھنے والا سارا طوفان آنسوؤں کی شکل اختیار کر کے میری آنکھوں کے راستے بہنے کے لیے بے تاب ہونے لگا۔ میں نے اپنی پلکوں کو تیزی سے چھپکایا تاکہ میرے آنسو میری ساس کے سامنے نہ گریں، کیونکہ میں انہیں اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ دالان میں موجود مدھم روشنی اور صحن کے درختوں سے آنے والی پتوں کی سرسراہٹ مل کر اس رات کی پراسراریت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ رات کا سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ مجھے اپنے ہی دل کی دھڑکن اور سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری ساس اب تک میرے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھی اور ان کا دایاں ہاتھ ابھی بھی ہوا میں اٹھا ہوا تھا، جس کے ذریعے وہ مجھے واپس جانے کا حکم دے رہی تھی۔ ان کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کی خاموشی مجھ پر ہزاروں لفظوں سے زیادہ بھاری پڑ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس بند دروازے کو دیکھا جہاں سے نہ کوئی آواز آ رہی تھی، نہ ہی روشنی کی کوئی کرن باہر نکل رہی تھی۔ وہ کمرہ ایک تاریک غار کی طرح محسوس ہو رہا تھا جس نے میرے شوہر کو نگل لیا تھا اور مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس بھرا اور اپنی ساس سے نظریں چراتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم ہٹانا شروع کر دیے۔ میرا ہر قدم مجھے مزید شکست خوردہ محسوس کروا رہا تھا، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے دالان کو پار کرنا شروع کیا اور ہر قدم پر میرے دل پر ایک نیا گھاؤ لگ رہا تھا۔ میں چلتی جا رہی تھی اور میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر کب تک میں اس طرح اندھیرے میں رکھی جاؤں گی اور کب تک مجھ سے یہ جھوٹ بولا جائے گا کہ وہ اندر دفتر کا کام کر رہا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میں نے دالان عبور کر لیا اور آخر کار اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی، جہاں مجھے اب اکیلے پن اور پریشانی کے ساتھ یہ لمبی رات گزارنی تھی۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ قدم اندر رکھا اور ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میری ساس اب بھی وہیں کھڑی تھی اور مجھے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اس بات کی تسلی کر رہی ہوں کہ میں واقعی وہاں سے جا رہی ہوں یا نہیں۔ ان کی اس حرکت نے مجھے مزید تکلیف دی کہ مجھ پہ اس حد تک عدم اعتماد کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ اندر مکمل اندھیرا اور سناٹا تھا جو میری اپنی زندگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو مجھے اپنا آپ بہت کمزور اور بے بس محسوس ہوا، اور پھر میں تھکے ہوئے جسم اور دماغ کے ساتھ مکمل طور پر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری الجھن اور بے چینی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ صرف ایک رات کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اب یہ ایک مستقل معمول بن چکا تھا، اور ہر گزرتا دن میرے دل میں شکوک و شبہات کی ایک نئی بنیاد رکھ رہا تھا۔ میں ہر صبح اس امید کے ساتھ جاگتی کہ شاید آج کا سورج کوئی نئی اور اچھی خبر لے کر طلوع ہوگا، اور شاید آج میرے شوہر کی وہ پراسرار مصروفیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن میری یہ امید روزانہ صبح ناشتے کی میز پر بری طرح ٹوٹ جاتی۔ جب میں اپنے شوہر کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھتی تو ان کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی کسک اور خوف پیدا ہو جاتا۔ ان کی آنکھیں ہر وقت سرخ اور سوجی ہوتی رہتی، جیسے وہ رات بھر بالکل بھی نہ سوئے ہوں اور مسلسل کسی شدید دباؤ کا شکار رہے ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی عجیب سی زردی اور گہری تھکاوٹ طاری تھی جو کسی عام دفتری کام کی تھکاوٹ جیسی بالکل نہیں لگتی تھی۔ ان کے چہرے کی وہ تازگی اور چمک جو میں نے شادی کے ابتدائی دنوں میں دیکھی تھی، اب مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسے انسان نے لے لی تھی جو بظاہر تو زندہ تھا، لیکن اندر سے جیسے
کسی بہت بڑی مشقت نے اسے نچوڑ لیا ہو۔ جب میں ان کے سامنے ناشتہ رکھتی تو وہ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کرتے۔ ان کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے ہوتے اور وہ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بھی عجیب سی بیزاری کا مظاہرہ کرتے۔ وہ جلدی جلدی اور بے دلی سے ناشتہ ختم کرتے اور گھر سے باہر نکلنے کی جلدی میں ہوتے، جیسے انہیں اس گھر کی فضا سے کوئی الجھن ہو رہی ہو۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی، ان کی صحت کے بارے میں پوچھتی، لیکن وہ ہمیشہ سرسری سا جواب دے کر بات کو ٹال دیتے کہ بس دفتر کا کام کا بوجھ ہے، زیادہ ہے اور نیند پوری نہیں ہو رہی۔ لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی دفتری کام انسان کو اس قدر ذہنی اور جسمانی طور پر کھوکھلا نہیں کر سکتا۔ ان کی اس حالت نے میری پریشانی کو کئی گنا بڑھا دیا تھا، اور میں سارا دن اسی سوچ میں گم رہتی کہ آخر اس بند کمرے کے پیچھے کون سا ایسا راز چھپا ہے جو میرے شوہر کی جان اور صحت کو اس طرح دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ دوسری طرف میری ساس کا رویہ بھی میرے لیے کسی معمے سے کم نہیں تھا۔ دن کے وقت ان کا برتاؤ بالکل بدل جاتا۔ وہ دن میں مجھ سے بہت میٹھے اور نرم انداز میں بات کرتی، جبکہ کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی اور مجھے یہ احساس دلانے کی پوری کوشش کرتی کہ اس گھر میں سب کچھ بالکل ٹھیک اور عام ہے۔ لیکن میں ان کی اس مصنوعی مٹھاس کے پیچھے چھپی ہوئی چالاکی کو محسوس کر سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہر وقت ایک عجیب سی چوکسی اور چوکنا پن رہتا، جیسے وہ ہر وقت اس بات کی نگرانی کر رہی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا سوچ رہی ہوں۔ ان کی یہ متضاد شخصیت مجھے مزید خوفزدہ کر دیتی تھی۔ ایک طرف رات کے وقت کا وہ سخت اور پہرے دار والا روب، جس میں وہ مجھے اپنے شوہر کے کمرے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی، اور دوسری طرف دن کے وقت ان کا یہ ہمدردانہ اور شفیق رویہ۔ یہ سب کچھ میرے دماغ کو الجھا کے رکھ دیتا تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ دن کے وقت جب میرے شوہر دفتر گئے ہوتے تو گھر میں کچھ نامعلوم اور اجنبی قسم کی عورتیں آتی۔ وہ سیدھی میری ساس کے پاس جاتی اور ان کے ساتھ ایک الگ کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں سرگوشیوں میں باتیں کرتی۔ میری ساس مجھے ان کے قریب نہیں جانے دیتی اور اکثر مجھے کوئی نہ کوئی کام بتا کر باورچی خانے میں بھیج دیتی۔ جب وہ عورتیں واپس جانے لگتی تو میں نے کئی بار چھپ کر دیکھا کہ وہ میری ساس کے ہاتھ میں کچھ لفافے دے کے جاتی، جنہیں میری ساس فوراً اپنے کپڑوں میں چھپا لیتی۔ جب میں کبھی ہمت کر کے ان عورتوں کے بارے میں پوچھتی تو میری ساس بڑی مہارت سے اس بات کو گھما دیتی اور کہتی کہ یہ محلے کی غریب عورتیں ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ان سے مدد مانگنے یا چندہ لینے آتے ہیں۔ لیکن میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ ان عورتوں کا پہناوا اور انداز کسی طور پر بھی غریبوں یا ضرورت مندوں والا نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ خاصی کھاتے پیتے گھرانوں کی معلوم ہوتی تھی۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں اور واقعات مل کر میرے دماغ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بناتے جا رہے تھے۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی اور بیگانے شخص کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی، جس سے ہر بات چھپائی جا رہی تھی اور جس کا کوئی بھی اختیار نہیں تھا۔ میرے والدین نے مجھے اس گھر میں بہت سی دعاؤں اور امیدوں کے ساتھ رخصت کیا تھا، لیکن جہاں آ کر مجھے صرف تنہائی اور شک کی اذیت ہی ملی تھی۔ دن اسی کشمکش اور گھٹن میں گزرتے جاتے اور پھر جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہونے لگتے، میرے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر تیز ہونے لگتی، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا کہ رات کا وہ بھیانک پہر پھر سے آنے والا ہے، جب وہ دروازہ پھر سے بند ہو جائے گا اور میں پھر سے اکیلی رہ جاؤں گی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے اور میری برداشت کا پیمانہ اب آہستہ آہستہ لبریز ہونے لگا تھا۔ ایک رات جب گھر کے تمام کام ختم ہو چکے تھے اور حسب معمول میرے شوہر اپنے اس مخصوص کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا چکے تھے اور میری ساس
इत्मीनान से अपने बिस्तर पर जाकर लेट चुकी थी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। ये टिक टिक की आवाज़ मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। मैंने बिस्तर पर कई बार करवटें बदली, आंखें बंद करके खुद के सोने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन मेरे जहन में चलने वाले ख्यालात का तूफान किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे दिमाग में मुसलसल वही बंद दरवाज़ा, मेरी सास का सख्त चेहरा, दिन के वक्त आने वाली अजनबी औरतें और मेरे शोहर की सुर्ख आंखें घूम रही थी। मुझे इस कमरे में शदीद घुटन महसूस होने लगी, जैसे कमरे की दीवारें मुझ पर सिकुड़ रही हों और मेरा दम घुट रहा हो। बिस्तर की चादर मुझे कांटों की तरह चुभ रही थी और बंद कमरे की हवा मुझे सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर रही थी। मैंने महसूस किया कि अगर मैं मज़ीद कुछ देर इसी तरह बिस्तर पर लेटी रही तो शायद मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे अंदर का बेचैन इंसान मुझसे कह रहा था कि मुझे इस बंद कमरे से बाहर निकलना चाहिए ताकि मैं खुली हवा में जाकर चंद लंबी सांसें ले सकूं और अपने इस उलझे हुए दिमाग को थोड़ा सा सुकून पहुंचा सकूं। मैंने बिस्तर से उठने का फ़ैसला किया और नहायत आहिस्तगी से अपने कदम ज़मीन पर रखे। मैंने अपने दुपट्टे को सर पर ठीक किया और दबे कदमों चलते हुए अपने कमरे की दरवाजे तक पहुंची। मैंने दरवाजे की कुंडी को बहुत एहतियात से खोला ताकि इसकी आवाज़ से कोई जाग ना जाए। दरवाज़ा खुलते ही बाहर दालान और सहन की तारीकी मेरे सामने थी। घर में एक पुरस्रार और गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें सिर्फ दूर किसी मोहल्ले के कुत्ते के भौंकने की मध्यम सी आवाज़ आ रही थी। मैंने कमरे से बाहर कदम रखा तो सहन की खुली और ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, जिससे मुझे वक्ती तौर पर थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और रात की तारीकी ने पूरे घर को अपनी लपेट में लिया हुआ था। सहन के एक कोने में लगा नीम का दरख्त रात के साए में किसी देव हेकल साए की तरह खड़ा था और इसके पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट माहौल की पुरस्रारियत को मज़ीद बढ़ा रही थी। मैं आहिस्तगी से चलती हुई सहन के बीचों बीच आ गई और आसमान की तरफ देखने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं और अपने दिल का सारा गुबार निकाल दूं, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे यहाँ मेरे आंसू पूंछने वाला और मेरी तकलीफ़ को समझने वाला कोई नहीं है। मैंने अपने बाजुओं को सीने पे बांधा और सहन में आहिस्ता आहिस्ता कदमों से इधर से उधर टहलने लगी। मेरा दिमाग अभी भी इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि आखिर इस घर की हकीकत क्या है और मेरी ज़िंदगी का अंजाम क्या होगा। सहन का फर्श रात की ठंडक की वजह से सर्द हो चुका था और मेरे नंगे पाँव इस ठंडक को महसूस कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर की आग और बेचैनी इतनी शदीद थी कि मुझे इस ज़ाहरी सर्दी की कोई परवाह नहीं थी। मैं बस एक मशीन की तरह सहन के एक कोने से दूसरे कोने तक बेख्याली में टहलती जा रही थी और हर कदम के साथ मेरी नज़र बार बार उसी बंद कमरे के रोशनदान की तरफ उठ जाती थी, जहाँ मेरा शोहर अपने इस नामालूम और पुरस्रार काम में मसरूफ़ था और जहाँ तक रसाई हासिल करना मेरे लिए इस घर का सबसे बड़ा जुर्म बना दिया गया था। मैं सहन में बस टहल रही थी और मेरे अंदर के सवाल मुझे मुसलसल बेचैन किए जा रहे थे। मैं बस बेइरादा और बेमकसद कदम उठाती जा रही थी और इसी तरह सहन में मुसलसल टहल रही थी। सहन में मुसलसल टहलते हुए अचानक हवा के एक हल्के से झोंके ने मेरी तवज्जो अपनी जानब खींच ली, क्योंकि इस हवा में एक अजीब और मानूस सी बू शामिल थी, जो सीधी मेरे शोहर के बंद कमरे के रोशनदान से निकलकर सहन में फैल रही थी। मैंने गहरा सांस लाकर इस बू को महसूस किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई आम खुशबू नहीं,
बल्कि तेज़ लबान और अगरबत्तियों का धुआं है जो रात के इस पिछले पहर कमरे के अंदर जलाई जा रही थी। मेरा दिमाग तेज़ी से सोचने लगा कि आखिर वक्त के अहम काम के दौरान लबान और अगरबत्तियों की क्या ज़रूरत पेश आ सकती है। जब मैंने पिछली बार अपनी सास से इस अजीब बू का जिक्र किया था तो उन्होंने नहायत चालाकी से बात बताते हुए कहा था कि तुम्हारा वहम है, वो तो काम के दौरान खुद को ताज़ा दम रखने के लिए कोई खुशबू इस्तेमाल करता होगा ताकि उसे नींद न आए। लेकिन अब वो तेज़ धुआं और इसकी चुभने वाली बू साफ बता रही थी कि मुझे अंधेरे में रखा जा रहा है और हकीकत वो बिल्कुल नहीं जो मुझे बताई जा रही है। इस धुएं ने मेरे अंदर दबे हुए शक को एक पुख्ता यकीन में बदल दिया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब मज़ीद इस खामोशी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे हर हाल में इस बंद दरवाजे के पीछे छुपे हुए राज से पर्दा उठाना होगा, वरना ये शक मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर देगा। मैंने सहन के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। घर में मुकम्मल सन्नाटा था और मेरी सास अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका था जिसे मैं किसी सूरत गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने अपने दिल की तेज़ धड़कनों पे काबू पाया और दबे कदमों दोबारा अपने कमरे की तरफ गई। मैंने एहतियात से अपना मोबाइल उठाया और इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग को इस तरह तैयार किया कि वो तवील वक्त तक सब कुछ महफूज कर सके। मोबाइल हाथ में पकड़े मैं दोबारा सहन में आई और इंतहाई खामोशी से चलती हुई अपने शोहर के कमरे की दीवार के पास पहुंच गई जहां वो ऊंचा रोशनदान मौजूद था। मेरा पूरा जिस्म खौफ और बेचैनी से कांप रहा था, लेकिन मेरे इरादे बहुत मजबूत थे। मैंने वहां पड़ी हुई एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी को दीवार के साथ लगाया और नहायत एहतियात से इस पर खड़ी हो गई ताकि मेरा हाथ रोशनदान तक पहुंच सके। मैंने रोशनदान के जंगले के पास मौजूद थोड़ी सी खाली जगह पर अपना मोबाइल इस रुख से रख दिया कि इसका जाविया सीधा कमरे के अंदर की तरफ हो और वो सब कुछ वाज़ेह तौर पर देख सके। मोबाइल को महफूज तरीके से टिकाने के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और नहायत खामोशी से कुर्सी से नीचे उतर आई। मुझे डर था कि कहीं मेरी ज़रा सी आहट से अंदर मौजूद मेरे शोहर को शक ना हो जाए या मेरी सास की आंख ना खुल जाए। इसीलिए मैंने कुर्सी को वापस इसी जगह रखा जहाँ से मैंने उसे उठाया था और फिर तेज़ लेकिन दबे कदमों से चलती हुई वापस अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल का बोझ अब कुछ हद तक हल्का हो चुका था क्योंकि मैं जानती थी कि वो मोबाइल अब मेरी जगह इस कमरे की हर हकीकत को महफूज कर रहा है और कल सुबह तक मेरे पास इन तमाम सवालों के जवाब मौजूद होंगे। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और दोबारा अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मेरी आंखों से नींद अब मुकम्मल तौर पर उड़ चुकी थी और दिमाग मुसलसल इन मनाज़र को सोचने की कोशिश कर रहा था जो इस वक्त इस बंद कमरे में हो रहे होंगे और महफूज हो रहे होंगे। मैं करवटें बदलती रही। वक्त गुजरने की रफ्तार मुझे बहुत सुस्त महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद जाग चुकी थी कि अब हक़ाइक़ छुपे नहीं रहेंगे और इसी उम्मीद और बेचैनी के मिले जुले एहसासात के साथ मैं बिस्तर पर लेटी छुप कर लगाई गई इस वीडियो का सच जानने के लिए सुबह का इंतज़ार करने लगती हूँ। फजर की सफ़ेदी अभी आसमान पर नमूदार होना शुरू ही हुई थी और घर में हर तरफ एक गहरी खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था जब मैंने इंतहाई दबे कदमों और कांपते हुए हाथों के साथ इस रोशनदान के पास जाकर वो अक्सबंदी करने वाला आला वहाँ से उतारा और तेज़ी से वापस अपने कमरे में आकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल मेरे सीने में इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि इसकी आवाज़ बाहर तक न चली जाए। मैंने अपने बिस्तर पर बैठकर कंबल को अपने ऊपर अच्छी तरह ओढ़ लिया ताकि आले की रोशनी कमरे से बाहर न जा सके और फिर मैंने धड़कते दिल के साथ
इस आले पे चलने वाली मतहर्रक तस्वीर का बटन दबाया, लेकिन इसके पर्दे पर मंजर सामने आते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे एकदम रुक गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ जो कुछ नज़र आ रहा था वो किसी दफ्तरी काम का मंजर नहीं था, बल्कि एक इंतहाई खौफनाक और होश उड़ा देने वाला धोखा था। मेरा शौहर, जिसके बारे में मुझे हमेशा यही बताया जाता था कि वो रात गए तक दफ्तर का कोई इंतहाई अहम और पोशीदा काम करता है, वो इस वक्त किसी दफ्तरी लिबास या पेंट शर्ट में नहीं था, बल्कि इसने एक काले रंग का लंबा और खुला चोगा पहना हुआ था। उसके गले में अजीबो गरीब किस्म के मोटे मणकों, हड्डियों और लकड़ी की मालाएं पड़ी हुई थी, और उसके चेहरे पर एक लंबी और उलझी हुई नकली दाढ़ी लगी हुई थी, जिसने इसका पूरा हुलिया ही बदल के रख दिया था। कमरे में हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था, जो इन मोटी अगरबत्तियों और तेज़ लबान से निकल रहा था, जिनकी चुभने वाली बू मुझे रात को सहन में टहलते हुए महसूस हुई थी। इस धुएं के दरमियान वो ज़मीन पर बिछे एक बड़े से काले कपड़े वाले तख्त पर बैठा था, जिसके सामने एक जदीद बरकी मशीन रखी हुई थी, जिसके चमकते हुए पर्दे पर दूर देश की कोई गैर मुल्की लिबास पहनी हुई औरत नज़र आ रही थी। और मेरा शौहर इससे एक अजीब पुरस्रार और भारी लहजे में बात कर रहा था। मेरी हैरत और सदमे में इस वक्त मज़ीद इजाफा हो गया जब मैंने देखा कि मेरी सास, जो मुझ पर दिन रात पहरे बिठाती थी और मुझे इस कमरे के करीब तक नहीं जाने देती थी, वो खुद इस कमरे में मौजूद थी, और उन्होंने अपना सर एक बड़ी सी स्याह चादर में ढांपा हुआ था। वो मेरे शौहर के इस बरकी मशीन की पुश्त पर खड़ी थी, और इनके हाथ में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े थे जिन पर कुछ लिखा हुआ था। मुझे अब सब कुछ पूरी तरह से समझ आने लगा था, और मेरे दिमाग के पर्दे पर पिछले कई महीनों के तमाम वाक़यात एक एक करके चलने लगे थे। वो अजनबी औरतें जो दिन के वक्त हमारी सास से मिलने घर आती थी, दरअसल महल्ले और शहर की वो सादा लू और परेशान हाल औरतें थीं, जो अपने दुख और परेशानियां लेकर आती थी, और मेरी मक्कार सास इनसे हमदर्दी के बहाने बातों में इनके घर वालों, इनके रिश्तेदारों और बैरून मुल्क बैठे इनके अजीज़ों की तमाम अंदरूनी मालूमात और ख़ानदानी राज उगलवा लेती थी, और फिर वही तमाम मालूमात इन पर्चियों पर लिख कर रात के अंधेरे में मेरे शौहर को थमा देती थी, ताकि मेरा शौहर इस राब्ते की मशीन के ज़रिए इन बैरून मुल्क बैठे लोगों को इनके अपने ही घर के राज बताकर इन्हें खौफज़दा कर सके, और ख़ुद को एक बहुत पहुंचा हुआ बुज़ुर्ग और गैब का इल्म रखने वाला पीर साबित कर सके। मैं इस अक्सबंदी में साफ सुन सकती थी कि मेरा शौहर किसी दूर देश बैठी औरत को इंतहाई खौफनाक अंदाज में बता रहा था कि इसके घर पर किसी करीबी दुश्मन ने बहुत काला और गंदा जादू करवा दिया है, और उसकी तमाम मुसलसल बीमारियों और कारोबारी परेशानियों की वजह वही मनहूस जादू है, जो बहुत जल्द इसकी जान भी लेने वाला है। वो औरत इस झूठे अमल की बातें सुनकर खौफ के मारे ज़ारो कतार रो रही थी, और मेरे शौहर से हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी कि वो किसी भी तरह अपने इल्म से इस जादू को की काट कर दे और इसकी जान बचा ले। इसके बदले में वो जितना माल दौलत या रुपया पैसा मांगेगा, वो उसे बिला झिझक भेज देगी। मेरा शौहर नहायत मकारी और शातराना अंदाज से अपनी नकली दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली दे रहा था कि वो अपने ख़ास मौकलों और जन्नात को बुलाकर इस बड़ी मुसीबत को हमेशा के लिए टाल देगा, लेकिन इस ख़तरनाक काम के लिए बड़े जानवरों के सदक़े और ख़ास किस्म की बखुरात जलाने के लिए भारी रकम की ज़रूरत होगी, जो उसे फौरी तौर पर बताए गए खाते में भेजनी पड़ेगी। यह सब घिनौना खेल देखकर और सुनकर मेरा पूरा वजूद सद पड़ गया, और मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे माथे पर सर्दियों की इस रात में भी पसीने के कतरे नमूदार हो गए, और मुझे अपने पेट में एक अजीब सी होल उठती हुई महसूस हुई। जिस शख्स को मैं अपना मेहनत कश, ईमानदार और शरीफ शौहर समझती थी,
اور جس کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میں دن رات اس کی خدمت کرتی تھی، وہ تو ایک نہایت گھٹیا قسم کا فریبی اور جہل ساز انسان نکلا، جو مجبور اور لاچار لوگوں کے دکھوں اور ان کے ڈر کا سودا کر کے حرام کی کمائی اکٹھی کر رہا تھا۔ مجھے اب وہ ساری باتیں یاد آنے لگی جو اتنے عرصے سے میرے لیے ایک حال نہ ہونے والی مہمہ بنی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کی وہ صبح کے وقت کی گہری تھکاوٹ، اس کی وہ لال اور سوجی ہوئی آنکھیں، اس کا چڑچڑا پن، وہ سب کسی دفتر کی محنت مزدوری یا جائز کام کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ساری رات جاگ کر لوگوں کو بیوقوف بنانے اور اپنی مکاری کا جال بچھانے کی وجہ سے تھا۔ میری ساس کا دن بھی مجھ سے ضرورت سے زیادہ میٹھا بولنا، مجھے گھر کے کاموں میں الجھائے رکھنا اور رات کو ایک پہرے دار کی طرح مجھے اس کمرے سے دور رکھنا، سب ایک سوچی سمجھی اور پلید سازش تھی، تاکہ ان کا یہ گھنونا اور کالا دھندا مجھ سے مکمل طور پر چھپا رہے۔ عکس بندی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بھیانک اور شرمناک حقائق میرے سامنے آ رہے تھے۔ اس ایک غیر ملکی عورت سے بھاری رقم اینٹھنے اور اسے لوٹنے کے بعد میرے شوہر نے مشین کا بٹن دبا کر کسی دوسرے شخص سے رابطہ قائم کیا، وہ بھی کوئی انتہائی پریشان حال اور مجبور انسان تھا، اور میرا شوہر اپنا حلیہ تھوڑا سا مزید پر اسرار بنا کر اسے بھی اسی طرح ڈرا اور دھمکا کر اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسے بٹورنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ساس جو بظاہر ایک نیک اور نمازی عورت بننے کا ڈرامہ کرتی تھی، وہ مسلسل ان پرچیوں سے نام، پتے اور خاندانی مسائل پڑھ کر میرے شوہر کو اشاروں اور دبی ہوئی سرگوشیوں میں بتا رہی تھی، تاکہ وہ پردے کے سامنے بیٹھے اس شخص کو یہ یقین دلا سکے کہ وہ اپنے روحانی علم سے اس کے گھر کا سارا حال جانتا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹے کے چہروں پر ایک عجیب سی شیطانی اور مکار مسکراہٹ تھی، جو کسی بھی شریف انسان کو خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ دونوں مل کر لوگوں کی مجبوریوں کا انتہائی بے دردی سے مذاق اڑا رہے تھے اور ان کی دولت کو لوٹنے کے لیے نئے نئے اور گرے ہوئے طریقے آزما رہے تھے۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا میری ہمت اور طاقت سے بہت باہر ہو رہا تھا۔ میرے آنسو میرے گالوں پر سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ سختی سے دبائے ہوئے تھے، تاکہ میرے رونے اور سسکنے کی آواز میرے اس بند کمرے سے باہر نہ چلی جائے اور ظالموں کو میری بیداری کا پتہ نہ چل جائے۔ میری تو پوری دنیا ہی میرے سامنے اجڑ گئی تھی۔ میری تمام تر امیدیں، میرے سارے سنہرے خواب، میری عزت و آبرو اور ایک اچھے گھرانے کی بہو بننے کا میرا سارا امن، سب کچھ ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر مٹی میں مل گیا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر دکھ اور اذیت سے پاگل ہو رہی تھی کہ میں پچھلے کتنے مہینوں سے اس حرام کی اور دھوکے سے کمائی گئی رقم سے لایا گیا رزق کھا رہی تھی، اور ایک ایسے گھر میں رہ رہی تھی جس کی بنیادیں ہی جھوٹ، فریب اور بہت بڑے گناہ پر رکھی گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی اور اپنے وجود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں کتنی اندھی اور بیوقوف تھی، جو ان کے اتنے بڑے اور واضح جھوٹ کو اتنے دن تک سچ مانتی رہی۔ کیسے میں ان کے بنے ہوئے اس شیطانی جال کو اتنی قریب رہ کر بھی محسوس نہیں کیا۔ میرے دماغ کی رگیں دکھ اور صدمے سے پھٹنے کی قریب تھی۔ میں نے وہ عکس بندی والا آلہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سامنے بستر پر گرا دیا، لیکن اس کے چمکدار پردے پہ چلنے والے وہ شرمناک مناظر اب بھی بالکل واضح طور پر میرے سامنے تھے، اور ان دونوں کے جھوٹ اور فراڈ پر مبنی جملے، ان کی وہ بھیانک آوازیں میرے کانوں میں پگھلی ہوئی سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ میرا دل چیخ چیخ کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت بستر سے اٹھوں اور سیدھی جا کر ان دونوں ماں بیٹے کا گریبان سختی سے پکڑ لوں، ان کے مکار چہروں پر زوردار تھپڑ ماروں اور ان سے چیخ کر پوچھوں کہ انہوں نے میرے ساتھ، میری معصوم زندگی کے ساتھ اور میری
پاکیزگی کے ساتھ اتنا بڑا اور ظالمانہ کھلواڑ کیوں کیا؟ انہوں نے مجھے اس گندگی اور حرام کی دلدل میں کیوں دھکیلا؟ لیکن حیرت انگیز طور پر میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں بچی تھی۔ اس بھیانک صدمے کی شدت نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے پیروں میں اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ میں سیدھی طرح کھڑی ہو سکوں، اور میری زبان صدمے کی وجہ سے بالکل گنگ ہو چکی تھی۔ میرے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی تھی۔ میں بس بستر پر ایک بے جان مجسمے کی طرح گمسم بیٹھی اس آلے کے پردے پہ چلنے والی اس شیطانی حقیقت کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کمرے کی گپت تاریکی میں اس چھوٹے سے آلے کی مدھم روشنی میرے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے پر مسلسل پڑ رہی تھی، اور اس روشنی میں میرے مسلسل بہتے ہوئے آنسو میری اندرونی بربادی، میری شکست اور میرے دکھ کی گواہی دے رہے تھے۔ عکس بندی میں وہ جھوٹا عامل ابھی بھی ایک نئی کہانی گھڑ رہا تھا، اور اس کی ماں اس کے پیٹھ پیچھے کھڑی اس کی مکمل رہنمائی کر رہی تھی، اور میں بس وہی بیٹھی اس دردناک اور ناقابل یقین سچائی کو اپنے اندر اتارنے اور ہضم کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، اور میں اس وقت کوئی بھی فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھی کہ مجھے صبح ہوتے ہی ان کا سامنا کیسے کرنا ہے اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے کیسے نکلنا ہے۔ بس وہ مناظر مسلسل میری آنکھوں کے سامنے چلتے جا رہے تھے۔ میری زندگی کا ہر رنگ مسلسل تاریک سے تاریک ہوتا جا رہا تھا، اور اس طرح وہ طویل اور اذیت ناک رات آہستہ آہستہ اپنے اختتام اور صبح کی روشنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن میری برباد شدہ زندگی کا ایک نیا اور نہایت بھیانک باب ابھی پوری طرح سے میرے سامنے کھلا ہی تھا، جس کا کوئی واضح انجام یا کنارہ مجھے اس وقت دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میں بس اسی حالت میں جمی ہوئی اس عکس بندی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح کا سورج پوری طرح طلوع ہو چکا تھا، اور اس کی روشن کرنیں میرے تاریک کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر کا اندھیرا اب کسی روشنی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی، لیکن اب رونے کا وقت گزر چکا تھا، اور مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور کٹھن فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹا، اور ایک بڑے تھیلے میں اپنے کپڑے اور ضروری اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میرا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا، اور اس گھر سے میری تمام جذباتی وابستگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ سامان باندھنے کے بعد میں نے وہ عکس بندی والا آلہ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر دالان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میری ساس اور میرا شوہر حسب معمول صحن میں بچھے ہوئے تخت پر بیٹھے صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہی روزانہ والی مصنوعی تھکاوٹ اور مکاری طاری تھی۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، خصوصاً میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان کا تھیلا دیکھ کر ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں بنا کوئی لفظ بولے ان کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی، اور اپنے ہاتھ میں موجود اس آلے کا بٹن دبا کر وہ رات والی عکس بندی ان کے سامنے چلا دی، جس میں ان دونوں کا بھیانک اور کالا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آلے کے پردے پر اپنے ہی گناہوں کی وہ بولتی ہوئی حقیقت دیکھ کر ان دونوں ماں بیٹے کے ہاتھ سے روٹی کے نوالے چھوٹ کر نیچے گر گئے۔ میری ساس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا، اور میرے شوہر اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ انہوں نے جلدی سے آلہ بند کرنے کی کوشش کی، اور ہکلاتے ہوئے صفائیاں دینے لگے کہ یہ سب ان کی خاندانی مجبوری تھی، اور گھر کے خراب حالات ٹھیک کرنے کے لیے انہیں یہ غلط راستہ چننا پڑا۔ لیکن میں نے ان کی ایک بات نہ سنی، اور انتہائی غصے اور نفرت بھرے لہجے میں ان سے کہا کہ جو روٹی تم لوگ کھا رہے ہو وہ مکمل حرام اور مجبوریوں کے آنسوؤں سے کمائی گئی ہے،
اور میں کسی صورت اس پلید کمائی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میں نے انہیں انتہائی صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میرا اور ان کا رشتہ اب اسی لمحے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اور میں ان جیسے گرے ہوئے دھوکے بازوں کے ساتھ مزید ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر مجھے روکنے اور جھوٹی بدنامی کا ڈر دلا کر دھمکانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوطی سے کہا کہ یہ سارا ثبوت اب میرے پاس محفوظ ہے، اور میں جہاں سے سیدھی اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں، جس کے فوراً بعد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمہارے اس گھناؤنے کھیل کے تمام حقائق بتاؤں گی، تاکہ تم دونوں کا یہ فراڈ کا کالا دھندا ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے اور مزید معصوم لوگ لوٹنے سے بچ جائے۔ یہ کہہ کر میں نے مڑ کر ایک بار بھی اس منحوس اور تاریک گھر کی طرف نہیں دیکھا، اور نہایت تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر کا مرکزی دروازہ کھول کر ہمیشہ کے لیے اس دھوکے کی قید سے آزاد ہو گئی، اور یوں میری اس تکلیف دہ زندگی کا ایک نیا باعزت اور سچا سفر شروع ہوا۔